السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی روز قبل ایک بہن نے ایک سوال کیا تھا جو مسئلہ امپورٹنٹ بھی ہے اور ضروری بھی ہے، تو آج خیال یہ ہوا کہ اس مسئلے کا جواب دے دیا جائے، کیونکہ یہ مسئلہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے۔ باقی تو ان کو تھوڑا سا اشارتاً جواب دے دیا تھا۔ سوال ان کا یہ تھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد سلام انہوں نے عرض کیا ہے، کوئی بہن اپنے شوہر سے ناراض ہو کر اپنے والد کے گھر رہتی ہو تو کیا شوہر سے خرچ لے سکتی ہے؟ کورٹ سے بھی کورٹ سے لے سکتی ہے؟ بے اولاد اور اولاد ہو، دونوں کے بارے میں تفصیل سے ویڈیو چینل پر آپ اپلوڈ کر دیں، کیونکہ بہت لوگ اس میں شامل ہیں۔ جواب دینے کی کوشش کریں، جزاکم اللہ۔ اچھا، انہوں نے جو کورٹ سے لکھا، یہ لفظ پر میں نے ابھی دھیان دیا، کورٹ سے خرچہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ میرے خیال سے کورٹ تو خرچہ نہیں دے گا، کورٹ شوہر کو اس بات پر فورس کرے گا کہ وہ خرچہ دے، تو کورٹ کے ذریعے خاوند سے خرچہ لے سکتی ہے۔ سوال یہ ہے، ماشاءاللہ اچھا سوال ہے، تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اس کو اچھے سے سمجھیں۔ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور جو ہے اپنے خاوند کو وہ چھوڑ کر اپنے میکے چلی جاتی ہے اور اس کے ساتھ اولاد بھی ہے یا اولاد نہیں ہے، دونوں صورتوں میں پہلے بیوی کا مسئلہ کلیئر کر لیتے ہیں، پھر اولاد کا۔ اگر اس کنڈیشن میں بیوی غلطی پر ہے اور بیوی کی غلطی ہے، خاوند کی غلطی نہیں ہے، اور خاوند کی غلطی نہ ہونے پر خاوند اس کو رکھنا بھی چاہتا ہے اور وہ غلطی پر بھی نہیں ہے، بیوی غلطی پر ہے اور اس کو چھوڑ کر اپنے میکے چلی جاتی ہے، تو بیوی کا خرچہ شوہر پر لازم نہیں ہے۔ اگر وہ کورٹ کے ذریعے سے یا کسی طرح سے اس کو فورس کر کے خرچہ لیتی ہے، تو ایک غلطی تو اس نے پہلے ہی کی، ایک گناہ تو اس نے پہلے ہی کر رکھا ہے کہ اپنے شوہر کو ناراض کر رکھا ہے، اور یہ سخت گناہ کی بات ہے کہ شوہر کو ناراض کیا جائے۔ اگر کوئی وجہ ہے، دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو بات الگ ہے، لیکن جب غلطی پر بیوی ہو تو پھر اسے شوہر کو ناراض کرنا غلط بات ہے، اور پھر دوسرا ایک گھر چھوڑ کر چلے جانا، یہ مزید اور گناہ کی بات ہے۔ پھر تیسرے ایک کہ فورس کر کے زبردستی اس سے خرچہ لینا جو کہ حق نہیں ہے تمہارا بیوی کا، پھر اس سے خرچہ لیا جائے، یہ اور بڑا گناہ ہے۔ تو اگر بیوی یہاں غلطی پر ہے اور وہ اپنے میکے چلی جاتی ہے تو شوہر اس کو خرچ دینے کا پابند نہیں ہے، اور اگر وہ فورس کر کے کسی طرح سے خرچ لیتی ہے تو یہ گناہ کی بات ہے۔ اب رہ جاتی ہے بات اولاد کی۔ اگر بیوی کے ساتھ اولاد ہے اور بیوی غلطی پر ہے اور شوہر سے جھگڑ کر اپنے میکے چلی گئی ہے، تو اولاد کا خرچہ شوہر پر لازم ہے یا نہیں؟ تو یہاں تین چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی یہ کہ اولاد لڑکے ہیں، نابالغ ہیں، اولاد لڑکیاں ہیں، بالغ ہوں یا نابالغ، غیر شادی شدہ ہیں، شادی شدہ ہوں گی تو اپنے گھر پر ہوں گی۔ تیسرے، اولاد بالغ ہے، لڑکے نابالغ ہیں، لڑکیاں بالغ ہوں یا نابالغ لیکن غیر شادی شدہ ہیں، لڑکے بالغ ہیں لیکن کسی شرعی عذر کی وجہ سے وہ کما نہیں سکتے۔ تو ان صورتوں میں ان تینوں کا خرچہ، یعنی بالغ لڑکے، نابالغ لڑکے، بالغ لڑکے، اور بالغ اور نابالغ لڑکیاں جو غیر شادی شدہ ہیں، ان کا خرچہ شوہر کے اوپر لازمی ہے، شوہر ان کو خرچہ دے گا، چاہے بیوی لڑ کر جھگڑ کر گئی ہو۔ اس میں کیونکہ غلطی بیوی کی ہے، نافرمان بیوی ہے، تو بیوی کا نفقہ تو نہیں ملے گا، لیکن نابالغ لڑکوں کا، بالغ لڑکیوں کا جو غیر شادی شدہ ہیں یا نابالغ ہیں، یا بالغ لڑکوں کا جو کسی شرعی عذر کی وجہ سے کما نہیں سکتے، ان سب کا خرچہ شوہر پر لازم ہے۔ لیکن اس صورت کی بات رہ گئی کہ اگر غلطی پر شوہر ہو تو کیا ہوگا۔ ابھی تک تو بات یہ تھی کہ بیوی اگر غلطی پر ہو تو کیا ہوگا، دونوں صورتیں بتا دیں۔ اگر بیوی غلطی پر ہو تو بیوی کا نفقہ تو بالکل نہیں ملے گا، بیوی اگر غلطی پر ہو تو اولاد کا نفقہ کس صورت میں ملے گا وہ آپ کو بتا دیا۔ اگر شوہر غلطی پر ہو تو کیا حکم ہے؟ اگر شوہر غلطی پر ہو تو نہ صرف یہ کہ شوہر سے یہ کہا جائے گا کہ خرچہ دے، بلکہ بیوی کا حق یہ ہے کہ شوہر اس کو رہنے کے لیے گھر دے۔ گھر سے مراد یہ نہیں ہے کہ الگ گھر لے کر دے، مطلب گھر میں جگہ دے، ایک الگ جو ہے رہنے کا ایسا انتظام ہو جس میں ایک کمرہ جس پر کسی کا دخل نہ ہو، جس میں وہ آرام سے سکون کے ساتھ رہ سکتی ہے، ایک باورچی خانہ اور ٹوائلٹ باتھ روم جس میں کسی کا عمل دخل بالکل نہ ہو، ایسا انتظام کر کے اس کو دے، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ تو شوہر اگر غلطی پر ہے تو شوہر کو نہ صرف اس بات پر فورس کیا جائے گا کہ وہ خرچہ دے، بلکہ اس بات پر بھی فورس کیا جائے گا کہ وہ اس کو اپنے گھر میں رکھے، اس کو گھر میں جگہ دے، کیونکہ جتنا حق بیوی کا خرچے پر ہے، کھانے پر ہے، کپڑے پر ہے، اتنا ہی حق اس کا گھر پر ہے، اور گھر زیادہ ضروری ہے بمقابل کپڑے وغیرہ کے۔ تو نہ صرف یہ کہ خرچہ دے گا بلکہ اس کو گھر میں جگہ بھی دے گا۔ اب بات یہ رہ جاتی ہے کہ کب غلطی شوہر کی ہے اور کب غلطی بیوی کی ہے، یہ کیسے طے ہو؟ تو دیکھیں، بہت سارے معاملات ہیں، کبھی کوئی غلطی ہوتی ہے، کبھی کوئی غلطی ہوتی ہے، کبھی کس طرح جھگڑا ہوتا ہے، کبھی کس طرح جھگڑا ہوتا ہے، تو ایک اس بارے میں کوئی قاعدہ نہیں بتایا جا سکتا۔ خرچے کے بارے میں اور گھر کے بارے میں تو آپ کو قاعدہ بتا دیا، کس صورت میں خرچہ ملے گا، کس صورت میں خرچہ نہیں ملے گا، لیکن غلطی کے بارے میں کوئی قاعدہ نہیں بتایا جا سکتا کہ کب کسی غلطی مانی جائے گی، نہیں مانی جائے گی۔ تو اس میں قاعدہ یہ ہے، اصل اور ضابطہ یہ ہے
کہ جب کبھی جھگڑا ہو جائے پہلے تو کوشش یہ کریں کہ جھگڑا نہ ہو، بات سدھار لی جائے، کوئی بھی ایک بندہ دب جائے، لڑائی جھگڑے ہر گھر میں ہوتے ہیں، لیکن اگر جھگڑا ہو ہی جائے تو اس کا فیصلہ اہل علم سے کروائیں، نہ کہ خاندان کے ان لوگوں سے جو ضدی دماغ کے لوگ ہوں، یا تو خاندان کے سمجھدار قسم کے لوگ ہوں، بڑے لوگ ہوں، سمجھدار ہوں، جو جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے۔ عقل سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو ہر آدمی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، عقل سے مراد عقل سلیم ان کو دی ہے، جو سمجھتے ہیں واقعی کہ اگر ان کی اپنی بیٹی کی غلطی ہو تو وہ کہہ سکیں کہ ہاں بیٹی کی غلطی ہے، یا ان کے اپنے بیٹے کی غلطی ہو تو وہ کہہ سکیں بیٹے کی غلطی ہے، ورنہ سب کے پاس عقل ہے ان کا بیٹا غلطی نہیں کرتا، اور سب کے پاس عقل ہے کہ ان کی بیٹی غلطی نہیں کرتی، تو ایسا نہیں ہو۔ تو اگر گھر کے افراد خاندان کے سمجھدار ہیں، جو صحیح اور غلط کی تمیز رکھتے ہیں، تو یا تو وہ فیصلہ کریں، یا پھر گھر کے باہر دارالافتاء میں، یا اپنے محلے کے امام صاحب سے، یا اپنے گھر کے محلے کے بڑے سمجھدار جو ہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے ایک طرفہ فیصلہ نہیں دیں گے، ان لوگوں کے ذریعے سے یہ بات طے کرائی جا سکتی ہے کہ غلطی پر کون ہے، بیوی ہے یا شوہر۔ پھر بھی اگر غلطی پر کوئی نکل آتا ہے تو اس کی صورت یہ نہیں ہے کہ بیوی گھر چھوڑ کے میکے چلی جائے، اس میں بھی اگر غلطی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میکے چلی جائے، غلطی ہوئی ہے اگر شوہر سے بھی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر فیصلہ یہ آتا ہے خاندان کے لوگوں کا یا محلے کے بڑے لوگوں کا کہ شوہر غلطی پر، تو شوہر کو سمجھایا جائے اس کو کہ وہ اپنی غلطی سے رجوع کرے اور گھر پر رکھے۔ تو گھر اسی طرح چلتا ہے، اگر بیوی کسی بات پر، کسی نوک جھونک پر گھر چھوڑ کے میکے چلی جائے گی تو اس طرح گھر نہیں چلتے، پھر گھر بگڑتے ہیں۔ تو اس قدم کو نہ اٹھایا جائے کہ کوئی جھگڑا ہو جائے تو سیدھے میکے چلے جائیں، وہ تو ایک لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے، نہیں مانتا نہیں سنبھلتا تو پھر وہ ایک لاسٹ اسٹیج ہے۔ یہ ایک غلط طریقہ ہے ہمارے یہاں جو رائج ہو پڑا ہے، ذرا نوک جھونک ہوئی فون اٹھایا، ماں کو فون لگا دیا، یا ذرا نوک جھونک ہوئی ماں باپ نے بچی کو گھر بلا لیا، تو یہ غلط ہے۔ بچی کے گھر جائیں، یہ طریقہ ہمیں نہیں ملتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات نہیں دی ہیں۔ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو رہنا انہیں اسی گھر میں ہے، تو لہذا ان کو پیار سے محبت سے سمجھائیں، شوہر کو بھی سمجھائیں، اس کے بیوی کو بھی سمجھائیں، تو اسی طرح گھر چل سکتا ہے۔ لڑکی کو اگر اپنے گھر بلا لیں گے بات بات پر تو اس طرح گھر نہیں چلتے، گھر بگڑا کرتے ہیں، کیونکہ جب لڑکی اپنا گھر چھوڑ کر میکے چلی جاتی ہے تو لڑکے کو پھر لوگ الگ الگ اس کے دماغ میں زہر بڑھتے ہیں، اور پھر وہ اس کو اپنے ساتھ رکھنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ اس طرح کے واقعات سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ تو بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر ہرگز نہ جائے، غلطی چاہے اس کی اپنی ہو یا شوہر کی ہو، ایک دوسرے سے سمجھانے کی۔ ہم زندگی میں ہر جگہ کمپرومائز کرتے ہیں، کیوں یہاں نہیں کر سکتے ہیں؟ یا اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر لاسٹ اسٹیج ہے، فائنل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حکم دیا کہ نہیں بنتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، ختم کیا جائے۔ یہ اس طرح کا معمول نہیں بنانا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر چھوڑ کے جایا جائے، یہ تو بالکل ہی نہایت غلط طریقہ ہے۔ اور یہ بھی غلط طریقہ ہے کہ ہم ایک معاشرے میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بیوی پر ظلم ہوتا رہتا ہے، لڑکی پر ظلم ہوتا رہتا ہے، اور لوگ اس کو یہی کہتے رہتے ہیں بھائی رہنا تو یہیں ہے، یہیں سے تمہاری ارتھی اٹھے گی، یہیں سے ڈولی اٹھے گی۔ یہ بھی اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اسلامی تعلیمات اس بارے میں یہ ہے کہ اگر تھوڑی بہت نوک جھوک ہوتی ہیں، جو کہ ہر گھر کا حال ہے، ہوتی رہتی ہیں، تو اس معاملے میں والدین کو، لڑکی کے والدین کو یا کسی اور کو یا لڑکے کے والدین کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، انہیں اپنی دخل اندازی نہیں کرنا چاہیے۔ میاں بیوی پیار سے محبت سے بیٹھ کر ایک دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں، اور وہ بہت بہتر جانتے ہیں، ایک دوسرے کے مزاج کو بہت بہتر سمجھتے ہیں، تو یہ اپنا معاملہ خود حل کریں۔ لیکن اگر بیوی پر واقعی ظلم ہو رہا ہے تو ماں باپ کو یہ بھی نہیں چاہیے کہ بیٹا تمہیں رہنا تو وہیں ہے، وہیں تمہارا گھر ہے، وہیں سے آرتی اٹھے گی۔ یہ سب بیکار کی باتیں، بالکل اس بارے میں صاف حکم ہے قرآن کریم کے اندر۔ جو طلاق کا مسئلہ بیان کیا ہے کافی آیات کے اندر، پہلا یہی ہے کہ اگر دونوں میں جھگڑا ہو جائے تو گھر کے افراد بیٹھیں، صلح کرانے کی کوشش کریں۔ اگر صلح نہیں ہوتی ہے کسی بھی طرح سے تو پھر بہتر یہی ہے کہ وہ دونوں علیحدہ ہو جائیں، لڑکی کہیں اور شادی کر لے عدت کے گزارنے کے بعد، اور لڑکا کہیں اور شادی کر لے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام پر چلنا نہیں ہے، کرنا منمانی ہے، اور پھر جب دکھ ملتے ہیں، تکلیفیں ملتی ہیں، تو پھر دوش دینا ہے، الزام دینا ہے اسلام کو۔ تو بھائی الزامات سے کچھ نہیں ہوگا، اگر اسلامی تعلیمات کو فالو کریں گے مکمل تو کبھی بھی زندگی میں انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اگر دونوں میں بن رہی ہے، جھگڑا ہو گیا، دونوں میں نہیں بن رہی ہے، تو پھر ان کو صلح کرانے کی کوشش کریں۔ اسلام یہ کہتا ہے گھر میں رہیں سکون سے، اور اگر صلح نہیں ہوتی ہے تو پھر سکون سے الگ الگ بیٹھیں۔ اور پھر اسلامی تعلیمات یہی ہیں کہ لوگوں کو تعلیم یہ دی ہے کہ بیوہ سے طلاق یافتہ شادی کریں تو وہ شادی کریں، تو اس طرح سے سکون کے ساتھ ماحول چل سکتا ہے، ورنہ پھر معاملہ وہی ہے جو چل رہا ہے۔